بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، اپڈیٹ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بخشوش آفیشل۔ رات کو ناظرین میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جو خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ دو حصوں میں ہوئی ہیں۔ پہلے میں جو شعیب شاہین صاحب ہیں، پھر چودھری فیصل صاحب ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، اور بعد میں جو ایک اسپیشل ملاقات ہوئی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، لیکن بعد میں جو بڑی لمبی ملاقات ہوئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہوئی۔ پہلی کا تو حال میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے ویلاگ میں، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے، اور وہ رات کو پشاور چلے گئے جہاں پر بی بی تھی، بشا بی بی تھی، وہ بھی ادھر چلے گئے۔ ادھر ان کے کمیٹی کا اجلاس بھی تھا۔ ابھی جو سیاسی کمیٹی میں وہ اپنی وہ ساری جو باتیں ہیں، خان کا جو پلانز ہیں، جو باتیں ہیں وہ بیان کریں گے، اس کے بعد یہ میڈیا پہ آ جائے گی بات۔ بشا بی بی جب پشاور ان کے پہلے خبر تھی جو میں نے کہا تھا کہ وہ لاہور آ رہی ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے لاہور نہیں آئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پشاور آمد پر ایک حلقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پلان تھا کہ بشا بی بی کو بنی گالا میں یا لاہور زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ کرنے کا حکومتی پلان تھا، جو کہ فیل ہو گیا ہے، بلکہ وہ موئے موئے ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل آج جمعے کے دن 11:30 بجے ہائی کورٹ کے تاریخی کیانی ہال میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا ہے، جو کہ یوم نجات منائے گی۔ اپنا لاہور ہائی کورٹ بار یوم نجات آج منائے گی، اور وہ بشا بی بی کی رہائی میں یہ ایک بڑے زبردست، میں ان کی سٹوری سناتا ہوں۔ یہ خالد یوسف صاحب ہیں، چودھری ایڈوکیٹ ہیں۔ بشا بی بی کی رہائی میں میرے مشن کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، اب عمران خان کی رہائی رہ گئی ہے، جلد قوم کو خوشخبری سنائیں گے۔ خان کی رہائی میں آپ کو کہا تھا کچھ دن پہلے بھی کہ بالکل قریب ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جی بالکل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو بڑی سخت ہے، یہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے، قاضی صاحب ہیں بڑے سخت ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل سب کچھ ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ آئینی ترمیم ہے یہ ایسے ہے جیسے خان کو آپ نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دی۔ ہر طرف سوشل میڈیا پہ یہی تھی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو خان ہے اس کی رہائی قریب ہے، خان آ رہا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خالد یوسف صاحب ہیں یہ بڑے زبردست ینگ لائر ہیں۔ یہ اصل وکیل کا کام ہوتا ہے کہ کیس لڑنا، اسے پیشی پہ جانا، دلائل دینے، لیکن یہ جو پیروی ہے، جیسے کہ عموماً گھر والے پیروی کرتے ہیں یا جو پیچھے لیڈرشپ ہے ان کے جو دوسرے جانشین ہیں وہ کریں گے، لیکن یہ جو خالد چودھری صاحب ہیں انہوں نے ساری ڈاکومنٹیشن انہوں نے کی، سارے جو کاغذات آگے پیچھے تھے، کون سا کیس کس طرح عدالت میں ہے، اور اسے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے انہیں، یہ سارا مطلب پیروی کنندہ جو ہے، جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، وہ یہ چودھری یوسف صاحب تھے، چودھری خالد یوسف صاحب۔ یہ کمال کا انہوں نے پہلا جو سٹیپ ان کا ہے، یہ بڑے سکسیس ہوئے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کافی ٹرائی کیے گئے ہیں وکیل، لیکن اتنے کامیاب اور اتنے ایمانداری سے کام کرنے والے اس سے پہلے نہیں ملے۔ یہ بڑے زبردست ہے۔ اور باری پیٹے عمران خان کی اہلیہ بشا بی بی کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آمد۔ وہ رات کو جب پہنچی تھی ادھر تو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ امیر ایمین گھنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ ملاقات کے وقت کئی اراکین اسمبلی کو باہر جانے کا کہا گیا۔ ملاقات میں پارٹی کے بعض مرکزی رہنما موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بشا بی بی کی خیریت دریافت کی، اور وزیر اعلیٰ اور بشا بی بی کی بانی پیڑے عمران خان سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ یہ انہوں نے جو پلان بنایا ہے، یہ بشا بی بی حالانکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں دانت میں انفیکشن، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، جو ان کی بہن نے ایک ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آرام نہیں کیا۔ 264 دن کا عذاب بھگت کے آئی ہیں، اور یہ بے غیرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے آئی ہیں، اور جو بے غیرت قسم کے کیسز بنائے تھے، شرمناک کیسز بنائے تھے ان کے خلاف، وہ تو کوئی بھی غیرت مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا، ایسے کیسز نہیں بنے۔ وہ کیسز ہیں اس لائق کہ بشا بی بی کو اتنا لمبا عرصہ جیل میں 9 ماہ رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے وہ ثابت قدم رہی ہیں۔
خان کا ساتھ نہیں، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خان کی طاقت بنوں گی وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور ابھی رہائی کے فوراً بعد یہ جو ایکٹیو ہو گئی ہیں، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور خان کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان، یہ اس کی طاقت ہے. واقعہ ہی یہ طاقت ہے. یہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہے، یہ پاکستان کے خاتون اول ہے، ہمیں ان کا احترام ہے اور خان کی وجہ سے ان کا احترام ہے اور یہ خان کی طاقت ہے. سلیوٹ ہے ایسی لیڈی پہ. اور ایک بری خبر جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اس حکومت سے، جو عالیہ حمزہ ملک ہیں اور سنم جاوید ہے، ان کے خلاف بھی کوئٹہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا. جسٹس یحییٰ افریدی پر تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں. ہمارا احتجاج اجریا کے خلاف ہے. سلمان اکرم رضا صاحب اور نون لیگ کی رہنما جو زبیر عمر صاحب ہے، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ کہ قاضی کا چہرہ اس دن بے نقاب ہو گیا تھا جس دن وہ پارلیمنٹ میں زرداری اسحاق کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. چیف جسٹس بنتے ہی صرف ایک ایجنڈا تھا، عمران اور پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگانا ہے. ایک چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھے شخص کو بڑی سوچ کا حامل ہونا چاہیے. بلے کے نشان کے فیصلے 13 جنوری سے 12 جولائی تک وہ سوتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، کیوں نہ الیکشن کمیشن کو بلا کر انہیں سمجھایا گیا. اور بیرسٹر صاحب نے کہا کہ بشا بی بی کچھ عرصہ کے لیے پشاور میں قیام کریں گی. خیبر پختونخوا کے یہ ترجمان ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے ہاؤس اریسٹ کرنے کا منصوبہ بالکل ناکام بنا دیا گیا. خیبر پختونخوا بہترین چوائس ہے. پہلے بھی کہا تھا کہ بشا بی بی عمران خان کو دھوکہ دے دن 264 دن قید میں رہیں، لیکن انہوں نے قید کاٹی اور وفاق کی مثال قائم کی. اور بشا بی بی نے ہمیشہ کہا کہ میں عمران کی طاقت بن کر دکھاؤں گی. ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنچوتا. اور یہ جو بغیرت قسم کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیل ہے. کیسی ڈیل ہے؟ جب انہیں پتہ چل گیا کہ اسے رکھنا ناممکن ہے، ابھی کوئی ایسا کیس نہیں بھائی، تو انہوں نے اسے ڈیل کا نام دیا کہ کسی نے جاتے جیسے شیطان ہے نا، وہ انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، ایسے ہی انہوں نے کیا. کوئی جاتے حملہ ہی کر دے. اور 6 ججز کے خط کا معاملہ دبایا، خواتین سے بدتمیزی کی، وکلا سے بدتمیزی کی. فیض آباد دھرنا کیس کا اپنے فیصلے پر تحقیقات کمیشن بنوا کر اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دی. بیوروکریسی سے تحریک کے متنازع نے الیکشن کرائے، پھر فارم 47 کو تحفظ دیا. ہائی کورٹس اور انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز کے خطوط کے باوجود کچھ نہ کیا. جبری گمشدگیوں، اغوا، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور اس کو تحفظ دیا. جبری گمشدگیوں، اغوا، چار دیواری کے تقدس کی پامالی کو تحفظ دیا. یہ ہے ان کے کارنامے. اور جو رات کو عشائیہ دیا ہے، جو ان کے ظہرانہ دیا گیا، اس میں میکسیمم ججز نے اس میں نہیں کیے شرکت، لیکن جو تعریف کر رہے تھے وہ بلاول بھٹو تھے. اور تعریف کیسی کر رہے تھے؟ کہتے ہیں نا کہ عقل مند جو دانا دشمن ہے وہ بیوقوف دوست سے بہتر ہے. اور انہوں نے کہا جی قاضی صاحب کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی. مثلا کہ بلاول کا بڑا اعتراف کہ بلاول نے قاضی کی مداخلت کو ایکسپوز کر دیا اور وہ مان رہے ہیں کہ مداخلت قاضی نے کی ہے. یہ دوست ہے جو اسے جاتے ایکسپوز کر گیا، جیسے اس نے اس کی تعریفیں کی. اور بلاول یہ بھی آپ نے دیکھا، یہ بھٹو کے خاندان سے ہے. اور تم آصف علی زرداری کے بیٹے ہو، اور زرداری حاکم زرداری کا بیٹا ہے. آصف جو ہے حاکم جو ANP میں تھا، یہ مطلب شروع سے اینٹی بھٹو تھے اور انہوں نے وہی کر دکھایا. 2 دفعہ صدر بنے ہیں اور بے نظیر محترمہ کے جو قاتل ہے وہ نہیں پکڑے گئے. انگلی تو پھر ان کی طرف اٹھنے گی نا. اور جیسے جو ان کا سوشل میڈیا پہ وہ جو بیان آیا تھا، وہ شاہد کیا تھا اس کا نام، وہ جو اس کا سیکٹری، اسے جیسے کہا کہ اتنی بہت بڑی رقم کی جو ہمیں دی گئی. اگر کہیں گے تو میں وہ بھی آپ کو ان ڈیٹیل بتا دوں. بس اشارے کرائے سے میں بات کر رہا ہوں. یہ اشارے کس طرف جاتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. اور سردار لطیف کھوسا نے بھی انکشاف کیا ہے کہ اشارے کرائے کو مجھے بہت بڑے عہدوں کی آفر کی گئی. میں نے کہا میں تو وہ سارا کچھ دیکھ چکا ہوں. میں گورنر، وفاقی وزیر، اٹارنی جنرل اور سینیٹر رہ چکا ہوں. اس وقت میں MNA عمران خان کا ہوں. یہ عمران خان کی امانت ہے. یہ ہوتے ہیں ببر شیر.
ہمارا جسٹس یحییٰ افریدی کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں. ہماری تحریک اور مذمت اس عدالتی حملے کے خلاف ہے جو آئینی ترمیم کے ذریعے کیا گیا. بیرسٹر سلمان اکرم. دو ٹوک ہمارے وکلاء بالکل عدالت کا بائیکاٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم عدالتوں میں پیش ہوں گے اور اپنے لوگوں کے مقدمے لڑیں گے. بیرسٹر سلمان اکرم. ہم اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں. ہماری جدوجہد اور جنگ آپ کو بہت جلد سڑکوں پر بھی نظر آئے گی اور ہم عدالتوں میں بھی جنگ جاری رکھیں گے. ہمیں کوئی سافٹ کارنر نہیں ملا. منصور علی شاہ صاحب نے جو کہا کہ پریسیڈنٹ پروسیجر آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا گیا ہے. اب چاہے چیف جسٹس ایکس ہو وائی ہو پیغام وہی ہے. اگر ایکس چلا جاتا ہے وائی آ جاتا تو پھر بھی آرڈیننس متنازع ہے. آرڈیننس کے بنیاد پر بننے والا بینچ متنازع ہے. بینچ کا فیصلہ متنازع ہے. فلور کراسنگ کی اجازت دینا متنازع ہے. لوٹوں کو ووٹ سے آئینی ترمیم متنازع ہے. مکمل آئینی ترمیم متنازع ہے. یحییٰ افریدی کی تعیناتی متنازع ہے. ابھی دیکھیں, ابھی تھوڑا آگے چلیں. اگر شاہ جی ابھی آرڈیننس سے ہی نہیں نکل رہے تو مخصوص نشستیں ابھی پیچھے ہیں. فلور کراسنگ پر قاضی کا فیصلہ, آئینی ترمیم تو بہت بات کی بات ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو ابھی ہلایا ہی نہیں گیا. ابھی آپ نے دو چار چیزوں کا مزہ لینا ہے. شاہ جی کے لکھے گئے خط کے بعد آپ کو بھی کچھ دل دوست چیخیں سنائی دیں گی. یہ منہ تو وہی فٹے منہ ہوں گے لیکن ان کے سینوں میں آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھانے والے سیاستدان, جرنیل اور جج بیٹھے ہوں گے. عادتاً شاہ جی کو دھمکیاں بھی دیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے ادارے کے جرنیل اور بہت بڑے افسر ہیں تو شاہ جی بھی اپنے ادارے کے کور کمانڈر چیف آف دا عدالتی سٹاف ہے. ویسے تو ہم اس لڑائی میں لڑائی کے ساتھ ہی ہیں لیکن انتظار فرمائیے. اور دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہے اور ضمانت کا امکان ہے. وہ بھی انہوں نے جب قاضی چلا گیا تو ابھی سارے کام عین قانون کے مطابق ہوں گے. اور خان سے جیل میں ملاقات سے متعلق کیس کی سماعت آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پھر کریں گے. وکلاء گزشتہ روز ہونے والی جیل ملاقات سے متعلق عدالت کو آگاہ کریں گے. تحریک انصاف کو اندازہ تھا کہ حکومت نے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس نامزد کرنا ہے, اسی لیے انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کر کے بہت اچھا کیا تاکہ یحییٰ افریدی کو یہ نہ لگے کہ پی ٹی آئی نے میرے خلاف ووٹ دیا تھا. یہ ستور صاحب نے اپنا اینالائز کیا, خبر دی ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ میں اینڈ پہ آپ کو بشا بی بی کی بہن کا ٹویٹ وہ میں آپ کو کہوں گا. الحمدللہ میری بہن بشا بی بی کو ضمانت مل گئی ہے. میں نے اور میری ماں نے آج اس سے بات کی. ہم صرف اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے, بہت جذباتی لمحات. میں اس کے پہلے کی آزمائشوں کے بارے میں پوسٹ کرتی رہی ہوں, لہذا دوبارہ نہیں کروں گی. میں دنیا کو بتانا چاہوں گی کہ وہ پچھلے 20 دنوں میں کیا گزری تھی. اسے دانتوں میں انفیکشن اور شدید درد تھا, لیکن اس کی درخواست کے باوجود کوئی طبی امداد فراہم نہیں کی. یہ انفیکشن شدید ہو گیا اور اس کی کانوں تک پھیل گیا اور اس کے کانوں سے خون بہنے لگا. پھر یہ اس کی آنکھوں میں پھیل گیا اور اس کی آنکھوں میں سوجن ہوئی ہے. اسے لگتا ہے انفیکشن دماغ میں منتقل لگا. اسے تیز بخار اور شدید درد تھا اور پھر بھی کوئی طبی دیکھ بھال نہیں تھی. جب انہیں احساس ہوا کہ انفیکشن بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو انہوں نے ایک جونیئر ہسپتال کے ڈاکٹر کو بھیجا جس نے اینٹی بایوٹکس تجویز کی, لیکن اسے ای این ٹی یا ڈینٹسٹ کو اجازت نہیں دی گئی. اس وقت دوران انہوں نے سیل کے آس پاس کے علاقے کو صاف کرنا چھوڑ دیا اور گٹر اور سیوریج کو پہلے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ چوہے بھی وہاں موجود تھے, اس لیے بھی اکثر بجلی بند رہتے. ایسے میں قید تنہائی میں رکھا گیا. اس کو ذہنی اذیت دینے کے لیے انہوں نے خان صاحب کی حالت کی خبر ان تک پہنچائی, مطلب کہ ہر طرح سے انہیں ٹارچر کیا گیا. اور خان صاحب کی رہائی کی جو امیدیں تھی وہ قاضی عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد مزید بڑھ گئی ہیں. قانونی طور پر رہا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے. یہ بیرسٹر سعد رسول صاحب نے کہا ہے. ناظرین, پی ٹی آئی بالکل ابھی جل ہو گئی ہے. جو اس میں اختلافات تھے وہ ختم ہو گیا تقریباً. آج جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں تمام سازشیں افواہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور خان نے سب سے پہلے جو پوچھا تھا وہ اپنے عوام اور کارکنان کا پوچھا تھا اور انہیں بتایا کہ کارکنان بڑے چارجڈ ہے, بالکل فٹ ہے اور آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. خان اس پہ بہت خوش ہوا اور
खान डटा हुआ है, खान अपनी कौम को नहीं बेचेगा, अपनी कौम से गद्दारी नहीं करेगा, अपने लोगों से मोहब्बत करेगा, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वो डटा हुआ है। तो आप उसकी कॉल पे लब्बैक कहें। तो अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।